على سيدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کعبے کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی. وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی 4 دیواری کی شکل میں تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی. اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا. اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا. عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں. ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا. اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا. اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ و مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے از سر نو تعمیر کریں. اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے. اس میں سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے. نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کا ڈھانا ضروری تھا لیکن کسی کو ڈھانے کی جرات نہیں ہوتی تھی. کعبے کی حالت اتنی خستہ ہو چکی تھی کہ اسے ری کنسٹرکٹ کرنا ضروری ہو گیا تھا. اب ری کنسٹرکشن کے لیے ڈیمولیشن ضروری تھا کیونکہ نیچرل کیلامیٹیز کی وجہ سے اور بہت لمبے عرصے سے کعبے کی دیواروں کی کوئی بھی تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت خستہ ہو چکی تھی. عمارت کو ڈھانے کی کسی کو جرات نہ تھی کیونکہ وہ جو واقعہ ہو چکا تھا ابرہہ کے ساتھ تو لوگ اس لیے خوف کے مارے کعبے کو ڈھانے کے لیے تیار نہیں تھے. بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی. مخزوم قبیلے کا ایک باشندہ ہے تو اس نے ڈھانے کی شروعات کی. جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا اور جب قواعد ابراہیم تک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا. قواعد کہتے ہیں فاؤنڈیشنز کو. جو ابراہیم علیہ السلام نے فاؤنڈیشنز رکھی تھی کعبے کی تو جب وہاں تک پہنچ گئے تب اس کے بعد دوبارہ سے تعمیر شروع کی گئی. تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا اور ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے. تعمیر شروع ہوئی. باقوم نامی ایک رومی معمار نگار تھا یعنی کہ جو آرکیٹیکٹ تھا وہ باقوم جو ایک شخص تھا وہ روم سے آیا تھا. جب عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف و امتیاز کسے حاصل ہو. یہ جھگڑا 4-5 روز تک جاری رہا اور رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا. لیکن ابو الامیہ مخزومی نے ایک تجویز پیش کی یعنی کہ سب چاہتے تھے سارے ہی قبیلے چاہتے تھے کہ ہمیں یہ شرف ملے کہ ہم حجر اسود خانہ کعبہ میں نصب کریں. اس کے اوپر جب تنازع شروع ہوا اور جھگڑا بہت حد تک بڑھ گیا تو ایک مخزوم قبیلے کا ابو امیہ نامی شخص تھا. اس نے ایک تجویز پیش کی. ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہو اسے اپنے جھگڑے کا حکم مان لیں. یعنی کہ جو سب سے پہلے صبح میں نیکسٹ مارننگ میں جو داخل ہوگا حرم میں اس شخص کو قاضی بنایا جائے گا اور وہ فیصلہ کرے گا کہ کون حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کرے گا. لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی. اللہ کی مشیت کہ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چیخ پڑے ھذا الامین ردینہ ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امین ہیں، یہ امانت دار ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر طلب کی، بیچ میں حجر اسود کو رکھا
اور متنازع قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کے مقررہ جگہ پر رکھ دیا۔ یہ بڑا معقول فیصلہ تھا، اس پر ساری قوم راضی ہو گئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی منع نہیں کیا، بلکہ تمام سرداروں کو یہ شرف بخشا کہ وہ سارے لوگ چادر کو کیا کر لیں، پکڑ لیں، چادر کے کناروں کو پکڑ لیں اور حجر اسود کو کعبے تک پہنچا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر خانہ کعبہ میں نصب کیا، اور اس پر تمام ہی لوگ راضی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے سبھی لوگ خوش تھے۔ ادھر قریش کے پاس مال حلال کی کمی پڑ گئی، اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے کعبے کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی۔ یہی ٹکڑا ہجر اور حتیم کہلاتا ہے۔ اس دفعہ قریش نے کعبے کا دروازہ زمین سے خاصا بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دے۔ جب دیواریں 15 ہاتھ بلند ہو گئیں تو اندر 6 ستون یعنی 6 پلرز کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی، اور کعبہ اپنی تکمیل کے بعد قریب قریب چوکور شکل کا ہو گیا۔ اب خانہ کعبہ کی بلندی 15 میٹر ہے۔ حجر اسود والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی جنوبی اور شمالی دیواریں 10-10 میٹر ہیں۔ حجر اسود مطاف کی زمین سے 1.5 میٹر کی بلندی پر ہے۔ دروازے والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی پورب اور پچھم کی دیواریں 12-12 میٹر ہیں۔ دروازہ زمین سے 2 میٹر بلند ہے۔ دیوار کے گرد نیچے ہر 4 جانب سے ایک بڑے ہوئے کرسی نما ضلع کا گھیرا ہے، جس کی اوسط اونچائی 25 سینٹی میٹر اور اوسط چوڑائی 30 سینٹی میٹر ہے۔ اسے شاذروان کہتے ہیں۔ یہ بھی دراصل بیت اللہ کا جزو ہے، لیکن قریش نے اسے بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس طریقے سے حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ کیا گیا اور کعبے کی از سر نو تعمیر کی گئی۔